بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم خبر اور انشاء کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ کل کلام فہو اما خبر او انشاء والخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب کسافر محمد وعلی مقیم، والانشاء ما لا یصح ان یقال لقائل ذلک کسافر یا محمد واقم یا علی، والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم مطابقته له، فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق وإلا فكذب، ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه كالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ ہر کلام یا تو وہ خبر ہوگا یا انشاء ہوگا، اور خبر وہ ہے کہ صحیح ہو کہا جائے اس کے کہنے والے کو کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، جیسا کہ محمد نے سفر کیا اور علی مقیم ہے یعنی قائم ہے یا کھڑا ہے۔ اور جملہ انشائیہ وہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کے کہنے والے کو یہ والی بات کہی جائے، جیسا کہ اے محمد سفر کر اور کھڑا ہو جائے اے علی، اور مراد خبر کے سچے ہونے سے اس کا مطابق ہونا ہے واقع کے، اور مراد خبر کے جھوٹے ہونے سے اس کے واقع کا عدم مطابق ہونا ہے۔ لہذا جملہ علی مقیم اگر تو نسبت جو اسے سمجھی جا رہی ہے اگر مطابق ہو خارج کے تو پھر یہ سچ ہے، وگرنہ یہ جھوٹ ہے۔ اور ہر جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بھی۔ پہلے کا نام رکھا جاتا ہے مسند علیہ، جیسا کہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے اور وہ مبتدا جس کی خبر ہے، اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے مسند، جیسا کہ فعل ہے اور وہ مبتدا جو اکتفا کرنے والا ہو اپنے مرفوع پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں آج کے سبق کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جب کہنے والا وہ کلام کرتا ہے تو سننے والا اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے، اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کلو کلام، ہر کلام یا تو خبر ہوگا یا پھر انشاء ہوگا۔ والخبر، اب جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی والی تعریف ہے جو کہ آپ علم النحو کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ وہی والی تعریف ہے جو آپ ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں، یہ وہی والی تعریف ہے جو آپ قافیہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ خبر بتا رہے ہیں کہ صحیح ہو اس کے کہنے والے کو، ما یصح صحیح ہو، ان یقال یہ کہ کہا جائے، کس کو کہا جائے؟ لقائلہ اس کے کہنے والے کو، انہ صادق فیہ کہ وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے، او کاذب یا وہ اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے۔ یعنی کہنے والے نے جب کوئی بات کہی ہے تو پھر جب اس کی بات مکمل ہوگی تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد نے سفر کیا، آپ نے یہ والی بات سنی ہے، اب وہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ سچے ہو اگر اس نے واقعی سفر کیا ہے، اور اگر اس نے سفر نہیں کیا ہے تو آپ اس کو جھٹلا بھی سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس نے تو سفر نہیں کیا ہے، آپ جھوٹے ہو۔ تو کہنے والے کی بات کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال ہے، کہتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ علی مقیم، علی کھڑا ہے، تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سچ بول رہے ہیں، اور اگر وہ کھڑا نہیں ہے تو آپ اس کو جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ والانشاء، اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ ما لا یصح ان یقال کہ صحیح نہ ہو، ان یقال کہا جائے، لقائل کہنے والے کو، ذالک یہ والی بات، کون سی بات؟ یہ جو اوپر آ چکی ہے کہ تم سچے ہو یا تم جھوٹے ہو۔ یعنی جب بات کہنے والا بات مکمل کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سافر یا محمد، اے محمد تم سفر کرو۔ اب جب اس نے یہ والا حکم دیا ہے سفر کرنے کا یا درخواست کی ہے سفر کرنے کی، تو اب یہ تو ایک حکم ہے، یہ درخواست ہے، اب اس کو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ سچ بول رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے اقیم یا علی، اے علی تو کھڑا ہو جا، تو اب وہ ایک حکم دے رہا ہے تو حکم کو آپ سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ والا جو جملہ ہے سافر یا محمد، یا پھر یہ والا جملہ ہے اقیم یا علی، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جملہ خبریہ یا وہ خبر سچی ہوگی یا وہ خبر جھوٹی ہوگی، تو اب خبر کا سچا ہونا وہ کیسے پتہ چلے گا اور خبر کا جھوٹا ہونا وہ کیسے پتہ چلے گا، وہ بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ خبر سچی کب کہلائے گی؟ جب وہ واقع کے مطابق ہوگی۔ اب واقع کسے کہتے ہیں؟ نفس الامر کو اور خارج کو۔ اصل میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ سچی خبر کیا ہے اور جھوٹی خبر کیا ہے، لیکن چونکہ ہماری ایک ترتیب رہی ہے کہ ہم صرف کتاب کی عبارت کے حل تک رہتے ہیں، اس لیے ہم اس مسئلے کی زیادہ تفصیل اور باریکی میں اور اس مسئلے کے اختلاف میں جو باقی علماء کے اختلاف ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو دیکھیں جو مذہب ہے وہ یہ ہے
کہ اگر خبر نفس الامر اور خارج کے مطابق ہے تو پھر وہ سچی ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ خبر جھوٹی ہے۔ اب اس کی مثال کیا بنے گی؟ مثال اگر آپ دیکھتے ہیں سافر محمد نے سفر کیا، تو اگر تو واقعی اس نے نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں اس نے سفر کیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ خبر سچی ہے۔ اگر سفر نہیں کیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ خبر جھوٹی ہے۔ دیکھیں ذرا، یہی کہہ رہے ہیں وَبِكِذْبِهِ، اور مراد خبر کے جھوٹے ہونے سے عدم مطابقتہ لہو، کہ خبر واقع کے نفس الامر کے، خارج کے مطابق نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ اب جملہ ہے نا علی مقیم، علی کھڑا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ایک نسبت سمجھی جا رہی ہے کہ علی کی طرف آپ نے کھڑے ہونے کی نسبت کی ہے، یہ والی نسبت مفہوم ہے، یعنی اس جملے سے سمجھی جا رہی ہے۔ اگر تو خارج کے اندر بھی وہ واقعی کھڑا ہے تو پھر یہ نسبت، یہ جملہ خارج کے نفس الامر کے مطابق ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ خبر سچی ہے۔ اور اگر خارج کے اندر وہ کھڑا نہیں ہے، نفس الامر میں، حقیقت میں وہ کھڑا نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس علی کی طرف جو کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ نسبت سچی نہیں، جھوٹی ہے، اور یہ خبر جھوٹی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ علی مقیم، اگر تو وہ نسبت جو اس سے سمجھی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کون سی نسبت سمجھی جا رہی ہے، علی کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت سمجھی جا رہی ہے، اگر تو وہ خارج کے مطابق ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ والی جو خبر ہے یہ خبر سچی ہے۔ وَإِلَّا فَكِذْبٌ، اگر خارج کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ خبر جھوٹی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات بتائیے وہ یہ بتائیے کہ ہر جملے میں دو رکن ہوتے ہیں، یعنی وہ جو جملہ چاہے جملہ خبریہ ہو چاہے جملہ انشائیہ ہو، ان میں سے ایک محکوم علیہ ہوتا ہے، دوسرا محکوم بھی ہوتا ہے۔ محکوم علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا گیا ہو، اور محکوم بھی کیا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ حکم لگایا گیا ہو، یعنی حکم کو ہی محکوم بھی کہا جاتا ہے۔ محکوم علیہ کا دوسرا نام مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے کہ جملے کے اندر فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا جس کی کوئی خبر ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے محکوم علیہ، اور اس کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور محکوم بھی کا نام ہوتا ہے مسند، جیسے کہ جملے میں فعل ہے یا وہ مبتدا جو اپنے مرفوع پر ہی اکتفا کرنے والا ہو، یعنی ہر ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں، جیسے ما قائم الزیدانی یا پھر اقائم الزیدانی، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے اور یہ مسند ہے۔ باقی اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں مبتدا کی قسم ثانی کی، تو آپ ہمارے سبق دیکھ سکتے ہیں، کافیہ کے بھی آپ کو سبق مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہدایت النحو پہ بھی اس مسئلے میں میں نے تفصیلی طور پر ڈسکس کی ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک محکوم علیہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا محکوم بھی، جس کے ساتھ حکم لگایا جائے، یعنی حکم کو محکوم بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے کا نام رکھا جاتا ہے مسند الیہ، جیسے کہ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، وہ مبتدا جس کی کوئی خبر ہو، اور دوسرے کا نام رکھا جاتا ہے مسند، جیسا کہ فعل ہے اور وہ مبتدا جو کہ اپنے مرفوع پر اکتفا کرنے والا ہو، جیسے ما قائم الزیدانی یا پھر اقائم الزیدانی۔